Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 11। नई आदत शुरू करने का बेहतरीन तरीका। सन 2001 में बरतानिया में मुहक्किकीन ने 2 हफ्तों पर मुहित दौरानिये में वर्जिश की बेहतर आदत डालने के मकसद के तहत 248 अफराद के साथ काम करना शुरू किया। पहला ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था। इन्हें महज इतना कहा गया कि वो देखें कि वो कितनी बार वर्जिश करते हैं। दूसरा ग्रुप मोटिवेशन ग्रुप या तरगीबी ग्रुप था। इनसे कहा गया कि वो न सिर्फ अपनी वर्जिश का हिसाब किताब रखें बल्कि वर्जिश के फ़वाइद पर कुछ मवाद का मुतालिया भी करें। मुहक्किकीन ने इस ग्रुप को ये भी बताया कि वर्जिश की बदौलत दिल के अमराज का खदशा कम हो जाता है और दिल की सेहत में बेहतरी आती है। आखिर में तीसरा ग्रुप था। इस ग्रुप के अरकान को भी वर्जिश के फ़वाइद के बारे में वही कुछ बताया गया जो दूसरे ग्रुप को बताया गया था। इससे ये बात यकीनी हो गई कि दोनों ग्रुप्स को एक जैसी तरगीब व तहरीक मिली हैं। ताहम इनसे ये भी कहा गया कि वो एक मंसूबा वाज़िया करें कि अगले हफ्ते के दौरान वो कब और कहाँ वर्जिश करेंगे। बिलखुसूस तीसरे ग्रुप के हर रुकन ने यह जुमला मुकम्मल किया, अगले हफ्ते के दौरान मैं इस दिन, इस वक्त, इस जगह कम अज़ कम 20 मिनट की सख्त वर्जिश करूँगा। पहले और दूसरे ग्रुप में 35 से 38 अफराद ने हर हफ्ते कम अज़ कम एक दफ़ा वर्जिश की। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे ग्रुप को तरगीब दिलाने के लिए जो मालूमात फराहम की गई थी, इनसे इनके रवैये पर कोई बामायनी असर न पड़ा। लेकिन तीसरे ग्रुप के 91% अरकान ने हर हफ्ते कम अज़ कम एक दफ़ा वर्जिश की। ये तादाद नॉर्मल तादाद के 2 गुना से भी ज़्यादा है। जो जुमला उन्होंने मुकम्मल किया था, इसे मुहक्किकीन इत्तलाक की नीयत, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन या करने की नीयत का नाम देते हैं। काम कब और कहाँ करना है, ये इसके मुतल्लिक एक पेशगी मंसूबा है। बाल्फाज़े दीगर ये कि आप किसी ख़ास आदत की तकमील कैसे करने का इरादा रखते हैं। किसी आदत को अंगेख्त करने वाले इशारे बहुत सी शक्लों में नमूदार हो सकते हैं। जेब में झुनझुनाते हुए फ़ोन का एहसास, चॉकलेट से भरे बिस्किटों की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़। लेकिन 2 सबसे ज़्यादा नज़र आने वाले इशारे वक्त और मकाम हैं। इत्तलाक की नीयत इन दोनों इशारों को इस्तेमाल करती है। अमूमी सतह पर बात की जाए तो इत्तलाक की नीयत की सूरत गरी कुछ इस तरह से होगी। जब ये सूरत हाल रोनुमा होगी तो मैं वो रद्द अमल ज़ाहिर करूँगा। सैकड़ों मुतालियों से यही बात सामने आई है कि इत्तलाक की नीयत अपने अहदाफ पर कारबंद रहने में मदद देती है। ख्वाह वो फ्लू का हिफाजती इंजेक्शन लगवाने का बिल्कुल दुरुस्त वक्त और तारीख हो या अपनी बड़ी आंत का मुआयना करवाने के लिए लिया गया वक्त, इससे अपनी आदत पर कारबंद रहने का इम्कान बढ़ जाता है, जैसे कि रिसाइकलिंग, मुतालिया, जल्द सोना और तंबाकू नोशी तर्क करना। मुहक्किकीन ने यह भी पता चलाया है कि वोट डालने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है अगर लोगों को ऐसे सवालात का जवाब देकर इत्तलाक की नीयत तश्कील देने पर मजबूर किया जाए। आप पोलिंग स्टेशन किस रास्ते से पहुँचेंगे? आप किस वक्त जाने का इरादा रखते हैं? कौन सी बस आपको वहाँ तक पहुँचाएगी? दीगर कामयाब हुकूमती मनसूबों के ज़रिए लोगों को बर वक्त टैक्स जमा कराने का वाज़िह प्लान बनाने की तरगीब दी गई है या इन्हें ट्रैफिक के ताख़ीरी बिल जमा करवाने के मकाम और वक्त के हवाले से हिदायत फराहम की गई हैं? नुक्ता बिल्कुल वाज़िह है। जो लोग किसी नई आदत की तकमील के वक्त और मकाम के बारे में वाज़िह प्लान बनाते हैं, इनके इस काम को मुकम्मल करने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। हद से ज़्यादा लोग इन बुनियादी जुज़ियात को समझे बगैर अपनी आदत तब्दील करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को बताते हैं, मैं ज़्यादा सेहत बख्श खाना खाऊंगा या मैं ज़्यादा लिखा करूंगा, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि इन आदत की तकमील कब और कहाँ होगी। हम बात हालात पर छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा करना याद रखेंगे या मुनासिब वक्त पर हमें इसकी तहरीक मिल जाएगी। इत्तलाक की नीयत कर ली जाए तो ऐसे मुबहिम से ख्यालात ख़त्म हो जाते हैं। मैं वर्जिश ज़्यादा करना चाहता हूँ या मैं ज़्यादा काम निपटाना चाहता हूँ या मुझे वोट डालना चाहिए, और ठोस लाहे अमल इनकी जगह ले लेते हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि इन्हें मुनासिब तहरीक मैसर नहीं, हालांकि दर हकीकत इन्हें सोच की शफाफियत दरकार होती है। ये हमेशा वाज़िह नहीं होता कि एक्शन कब और कहाँ लिया जाए। बाज़ लोग बेहतरी के मुनासिब मौके का इंतज़ार करते करते सारी उम्र गुजार देते हैं।
ایک دفعہ اطلاع کی نیت بن جائے تو آپ کو کسی ترغیب و تحریک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ میں آج ایک باب لکھوں گا یا نہیں، میں آج صبح یا دوپہر کے وقت مراقبہ کروں گا یا نہیں۔ جب عمل کا وقت آتا ہے تو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اپنے پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کو اپنی عادات پر لاگو کرنے کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ اس جملے کو مکمل کیجیے: میں اس خالی جگہ، یہ خالی جگہ کام، اس جگہ خالی جگہ جگہ کروں گی مراقبہ۔ میں صبح 7 بجے اپنے کچن میں 1 منٹ کے لیے مراقبہ کروں گی پڑھائی۔ میں اپنے بیڈ روم میں شام 6 بجے ہسپانوی زبان پڑھوں گی۔ ورزش، میں مقامی ورزش گاہ میں شام 5 بجے 1 گھنٹہ ورزش کروں گی۔ شادی، میں صبح 8 بجے اپنے زوج کو کچن میں چائے کا کپ بنا کر دوں گی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی عادت کا آغاز کب سے کیا جائے تو ہفتے، مہینے یا سال کے پہلے دن پر کوشش کیجیے۔ ان دنوں میں کام کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ امیدیں معمول سے زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس امید ہو تو کام کرنے کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ نیا آغاز تحریک انگیز معلوم ہوتا ہے۔ اطلاع کی نیت کا ایک فائدہ اور بھی ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کریں گے، اس حوالے سے سوچ واضح کر لینے سے پھر آپ ان چیزوں کو انکار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو پیش رفت کے آڑے آتی ہیں، آپ کی توجہ بھٹکاتی ہیں یا آپ کو پٹری سے اتار دیتی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی گزارشوں پر ہاں کہہ دیتے ہیں کیونکہ اکثر ہمیں واضح طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ کے خواب دھندلے ہوتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ہر وقت چھوٹی چھوٹی استثنیات کے جواز تلاشتے رہیں اور وہ واضح کام کبھی نہ کریں جو کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اپنی عادات کو دنیا میں جگہ پانے کے لیے ایک وقت اور مقام دیجیے۔ ہدف یہ ہے کہ وقت اور مقام کو اتنا واضح بنایا جائے کہ خاطر خواہ حد تک دہرائی کر لینے کے بعد آپ کو خود بخود صحیح وقت پر صحیح کام کرنے کی اتساہٹ محسوس ہو، خواہ اس کی وجہ سامنے آئے نہ آئے۔ جیسے کہ مصنف جیسن زویگ نے کہا تھا، سامنے کی بات ہے کہ شعوری سوچ کے بغیر آپ خود بخود ورزش کرنا شروع نہیں کر دیں گے، لیکن گھنٹی کی آواز سن کر رال ٹپکنے والے کتے کی طرح شاید دن کے اس وقت پر آپ کو بے چینی محسوس ہونا شروع ہو جائے جس وقت پر کہ آپ عموماً ورزش کیا کرتے ہیں۔ اپنے کام اور اپنی زندگی میں اطلاع کی نیت کو استعمال کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ میرا پسندیدہ طریقہ وہ ہے جو میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر BJ Fogg سے سیکھا، اور اس حکمت عملی کو میں عادات کی گروہ بندی کا نام دیتا ہوں۔ عادات کی گروہ بندی، اپنی عادات پر نظر ثانی کا سادہ طریقہ۔ فرانسیسی فلسفی ڈینس ڈیڈروٹ کی تقریباً تمام زندگی غربت میں گزری، لیکن سن 1765 میں ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ڈیڈروٹ کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ شادی کے اخراجات کا متحمل ہو سکتا۔ پیسہ تو نہیں تھا، لیکن اپنے وقت کے سب سے جامع انسائکلوپیڈیاز میں شمار کیے جانے والی انسائکلوپیڈیا کے شریک بانی اور لکھاری کی حیثیت سے ڈیڈروٹ خاصا معروف تھا۔ جب روس کی ملکہ کیتھرین عظمیٰ نے ڈیڈروٹ کی مالی مشکلات کے بارے میں سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ کتب بینی سے شغف رکھتی تھی اور اس کے انسائکلوپیڈیا سے خوب لطف اندوز ہوتی تھی۔ اس نے ڈیڈرو کی ذاتی لائبریری کو 1000 پاؤنڈ میں خرید لینے کی پیشکش کی، جو آج کے حساب سے $1.5 سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں ڈیڈروٹ امیر ہو گیا۔ اپنی نئی دولت کی بدولت اس نے نہ صرف شادی کے اخراجات ادا کیے بلکہ اپنے لیے لال رنگ کی ایک قبا بھی خرید لی۔ ڈیڈروٹ کی سرخ قبا بے حد خوبصورت تھی، بلکہ اتنی خوبصورت کہ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ اس کے دیگر اسباب کے درمیان یہ کتنی بے جوڑ لگے گی۔ اس نے لکھا کہ اس کی شاندار قبا اور دیگر ساز و سامان کے درمیان نہ کوئی ربط تھا، نہ کوئی یگانگت، نہ کوئی حسن۔ جلد ہی ڈیڈروٹ کو اپنے اسباب کی حالت بہتر بنانے کی خواہش ہونے لگی۔ اپنے پرانے قالین کی جگہ اس نے دمشق سے لایا ہوا ایک قالین بچھا دیا، اپنے گھر کو قیمتی مجسموں سے آراستہ کیا، انگیٹھی کے اوپر آویزاں کرنے کے لیے ایک آئینہ خریدا اور باورچی خانے کے لیے ایک اچھی سی میز بھی خریدی۔ اپنے تنکوں سے بنی پرانی کرسی کو نکال کے اس نے ایک چرم پوش کرسی خرید لی۔ ڈومینو کے گرتے ہوئے بلاکس کی طرح ایک چیز کی خریداری سے دوسری چیز کی خریداری کی راہ نکلتی گئی۔ ڈیڈروٹ کا طرز عمل کچھ اسی سے خاص نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک خریداری سے دوسری خریداری کی راہ نکلنے کے رجحان کا ایک نام بھی ہے، ڈیڈروٹ کا اثر، ڈیٹروئٹ ایفیکٹ۔ ڈیٹروئٹ کے اثر کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی نئی چیز خریدی جائے تو اکثر اسراف کا ایک چکر شروع ہو جاتا ہے۔
جس کے تحت مزید خریداریاں کی جاتی ہیں۔ یہ پیٹرن آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ نیا ڈریس خریدیں، اس کے ساتھ میچ کرتے نئے جوتے اور کانوں کی بالیاں خریدنے کی راہ کھل جاتی ہے۔ نیا صوفہ خریدیں تو اچانک پورے کمرے کے وضع قطع پر سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے لیے نیا کھلونا خریدتے ہیں اور کچھ ہی عرصے بعد اس کے ساتھ استعمال ہونے والے فروعات بھی خریدتے نظر آتے ہیں۔ یہ خریداروں کی ایک زنجیری عمل یعنی چین ری ایکشن ہوتا ہے۔ کئی انسانی رویے اس ترتیب سے چلتے ہیں۔ اکثر آپ اپنے اگلے قدم کا فیصلہ موجودہ وقت میں اٹھائے گئے قدم کے حساب سے کرتے ہیں۔ باتھ روم جاتے ہیں تو ہاتھ دھونے اور خشک کرنے کی راہ کھلتی ہے، جس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ گندے تولیوں کو دھلنے والے کپڑوں میں ڈالنا ہے۔ اس لیے اپنے کپڑے دھونے کے پاؤڈر کو اپنی خریداری کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں۔ کوئی رویہ خلا میں وقوع پذیر نہیں ہوتا، ہر فعل ایک ایما بن جاتا ہے جس سے اگلے رویے کو انگیخت مل جاتی ہے۔ اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ نئی عادات تشکیل دینے کے عمل میں آپ رویے کے اس تسلسل کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی نئی عادت تشکیل دینے کے بہترین طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی موجودہ عادت ڈھونڈی جائے جسے آپ پہلے ہی روز دہرا رہے ہیں اور اپنے نئے رویے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اسے عادات کی گروہ بندی کہتے ہیں۔ عادات کی گروہ بندی اطلاع کی نیت کی ایک خاص شکل ہے۔ اپنی نئی عادت کو کسی خاص وقت اور مقام سے جوڑنے کی بجائے اپنے اسے کسی موجودہ عادت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جسے بی جے فاگ نے اپنے ٹائنی ہیبٹس نامی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر اختراع کیا تھا، تقریباً ہر عادت کے ایک واضح ایما کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عادات کی گروہ بندی کا فارمولہ یہ ہے: اس موجودہ عادت کے بعد میں نئی عادت دہراؤں گا۔ مثال کے طور پر مراقبہ، ہر صبح اپنے کپ میں کافی ڈالنے کے بعد میں 1 منٹ تک مراقبہ کروں گا۔ ورزش، اپنے کام سے واپس آ کر جوتے اتارنے کے بعد میں فوراً ورزش والے کپڑے پہن لوں گی۔ اظہار تشکر، رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے وقت میں اس روز ہونے والی کسی ایک بات کا ذکر کروں گا جس کے لیے میں شکر گزاری محسوس کر رہی ہوں۔ شادی، آج رات سونے سے پہلے میں اپنے زوج کو ایک بوسہ دوں گی۔ تحفظ، دوڑنے والے جوتے پہننے کے بعد میں اپنے کسی دوست یا خاندان کے فرد کو ٹیکسٹ میسج کر کے بتاؤں گا کہ میں کہاں دوڑ لگا رہی ہوں اور اس میں کتنا وقت لگے گا۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے مطلوبہ رویے کو کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیں جسے آپ پہلے سے روزانہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس بنیادی طریقہ کار پر ہاتھ رواں کر لینے کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی عادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر بڑے گروہ بنانے کے عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس قدرتی مومنٹم سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو ایک رویے سے دوسرے رویے کی راہ کھلنے کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹروٹ کے اثر کا ایک مثبت روپ ہے۔ ادب سرائے